پلیز صہیب کچھ تو لحاظ کریں، ہم آفس میں کھڑے ہیں، تم میرے نکاح میں ہو، میں اپنا حق کہیں بھی وصول کر سکتا ہوں، چاہے آفس ہو یا بیڈ روم۔ صہیب پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا، کسی کو بھی ہمارے نکاح کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، میرا کردار لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ شادی شدہ بوس کو پھنسا کر اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ پھر زرناب کے ہوش تب اٹھ گئے جب وہ پریگننٹ ہوئی، جب اس نے صہیب سے کہا کہ اب مزید نکاح کو خفیہ نہ رکھے، اب اعلان کر دے، کیا ضرورت ہے ان جھمیلوں میں پڑنے کی، ابھی عیش کرنے کے دن ہے۔ صہیب خانزادہ کی بات سن کر زرناب کو کرنٹ لگا، اس کی بدلتی ہوئی آنکھیں اور لہجہ ایک لمحے میں زرناب کے سامنے آ گیا۔ زرناب نے ایک تھپڑ۔ رات کے وقت جب شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھی، صہیب خانزادہ اپنے عالی شان گھر کے کشادہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور گھڑی کی ہر سوئی کے ساتھ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس کی بیوی نتاشا ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے پرواہی اور آزاد مزاجی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صہیب نے اپنی جگہ پر رک کر اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا نتاشا؟ نتاشا نے لاپرواہی سے اپنا قیمتی ہینڈ بیگ صوفے پر اچھالا اور طنزیہ انداز میں بول اٹھی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تھی اور میں اس طرح حساب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ صہیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، تم بول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ نتاشا نے سرداہ بھرتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تمہیں اتنی فرما بردار اور روایتی بیوی چاہیے تو تم نے مجھ جیسی آزاد خیال عورت سے شادی کیوں کی تھی؟ کیوں نہیں بیاہ کر لے آتے کسی ایسی سیدھی سادی لڑکی کو جو تمہارے ہر حکم پر سر جھکائے؟ نتاشا کے الفاظ کسی تیر کی طرح صہیب کے دل پر لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا اور اس کا غصہ اندر ہی اندر ایک گہری خاموشی میں بدل گیا۔ رات کی یہ تلخ کلامی طویل عرصے سے ان کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کا ثبوت تھی جو اب ناگوار بن چکے تھے۔ اگلی صبح صہیب کا مزاج سخت اور اکھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے دفتر پہنچا جہاں نئے ملازمین کے لیے انٹرویو کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کا دل دفتر کے شور شرابے میں بھی نتاشا کی کہی ہوئی باتوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور زرناب اپنی فائل ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی دلکشی اور باوقار شخصیت نمایاں تھی۔ گھبراہٹ کے باوجود اس کے چہرے کا معصوم نکھار کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ صہیب نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی، مگر اس نے خود پر فوری ضبط کرتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ انٹرویو کے دوران صہیب نے باقی امیدواروں کے مقابلے میں زرناب سے قدرے سخت اور مختلف سوالات کیے تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے۔ زرناب نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے ہر سوال کا انتہائی سنجیدہ اور مناسب جواب دیا۔ صہیب اندر ہی اندر اس کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے چہرے پر سختی کا نقاب برقرار رکھا تھا۔ اگلے چند دنوں تک زرناب نے دفتر کے معمول کے کام سنبھال لیے۔ صہیب بظاہر اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن اس کی نظریں اکثر بے اختیار زرناب کی کرسی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ ایک دوپہر زرناب کچھ ضروری فائلیں لے کر صہیب کے کیبن میں داخل ہوئی۔ میز پر فائل رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا پھسلا اور فائل نیچے زمین پر گر گئی۔ دونوں ایک ہی وقت میں فائل اٹھانے کے لیے جھکے اور ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آپس میں بالکل قریب آ گئے۔ اس قربت کے سیر سے زرناب اتنی گھبرا گئی کہ وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ صہیب نے بھی خود کو سنبھالا اور جھک کر فائل اٹھاتے ہوئے اپنی الجھی ہوئی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس لمحے صہیب کے دل میں ایک شدید طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شادی شدہ مرد ہوتے ہوئے وہ کسی اجنبی لڑکی کی طرف اس قدر کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ اسے اپنی اس کمزوری پر خود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ دن ڈلنے لگا اور دفتر کے تمام ملازمین ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب صہیب نے انٹرکام پر زرناب کو اپنے کیبن میں بلایا اور کہا، زرناب ابھی جانا نہیں، آج کچھ ضروری فائلیں اور حساب کتاب مکمل کرنا ہے۔ زرناب جو گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی یہ سن کر ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک انجمہ سا خوف دوڑ گیا۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے اتنی دیر سے گھر پہنچنے پر کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ڈرتے ہوئے بول اٹھے، لیکن سر اب تو دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ زہیب نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، کام ختم ہوئے بغیر کوئی نہیں جائے گا، اور ویسے بھی ایک امپلائی ہونے کے ناطے تمہیں باس کا کہا ماننا پڑے گا۔ زرنا مجبور ہو کر اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ دفتر کی مدھم روشنیوں میں ماحول میں ایک عجیب سا سکوت اور تناؤ پھیل گیا، جسے دونوں شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ دفتر کا بڑا کیبن اب مکمل طور پر اندھیرے اور خاموشی کے حصار میں آ چکا تھا۔ باہر سڑک کی مدھم لائٹس کی روشنی شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زرناب اپنی جگہ پر کھڑی اس بھاری سکوت کو محسوس کر رہی تھی۔ زہیب اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا جسے زرناب اپنے ارد گرد محسوس کر سکتی تھی۔ زرناب نے گھبرا کر نظر جھکا لی اور کانپتی آواز میں بولی، سر، اگر اب کام ختم ہو گیا ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ زہیب نے ایک گہری سانس لی اور مدھم مگر انتہائی رسیلے اور بھاری لہجے میں کہا، کام تو بہانہ تھا زرناب، اصل بات تو یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا۔ زرناب کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر زہیب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میز کے قریب اس کا راستہ روک لیا اور نرمی سے بولا، مجھ سے ڈرو مت زرناب، میں جانتا ہوں تم ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہو اور یہ سب تمہارے لیے اچانک ہے، لیکن میں خود کو روک نہیں پاتا جب تم میرے اتنے قریب ہوتی ہو۔ زرناب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، سر، آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ ایک شادی شدہ انسان ہیں اور میرا اس طرح آپ کے قریب ہونا میرے اخلاق اور میری عزت دونوں کے خلاف ہے۔ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں جو کسی کا گھر اجاڑ کر اپنی دنیا بسائے۔ زہیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی اور خوف کا ایک طوفان بھرپا تھا۔ زہیب نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور کہا، نتاشا کے ساتھ میرا رشتہ صرف نام کی حد تک ہے، وہ صرف کاغذوں پر میری بیوی ہے، میرے گھر میں اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور رہی بات گھر اجاڑنے کی، تو میں اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکا ہوں۔ اب میری زندگی میں صرف تم ہو زرناب۔ زرناب نے اپنا کندھا اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں سر، حقیقتیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں۔ کل کا جب دنیا کو پتہ چلے گا تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ رات کی اس پہر میں وہ دونوں کافی دیر تک اسی کشمکش میں الجھے رہے۔ زہیب کی آنکھوں میں ایک شدید تپش تھی، جو صرف ہوس نہیں بلکہ سچی محبت کی تھی، جو وہ پہلی بار کسی کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زرناب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس بار زرناب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے اپنے دل میں بھی اس انسان کے لیے ایک چھپی ہوئی کمزوری جنم لے چکی تھی۔ زہیب نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، میں تمہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نتاشا کی طرح تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو زرناب۔ زرناب نے اٹھتی ہوئی سسکی کو دبا لیا اور مدھم آواز میں بولی، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے سب کچھ بدل سکیں گے؟ زہیب نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور بولا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میرے دل کا سکون صرف تمہارے پاس آ گیا ہے اور میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اگلے چند دنوں تک ان کا یہ خفیہ تعلق دفتر کی چاردیواری کے اندر پروان چڑھتا رہا۔ زہیب اب ہر ممکن کوشش کرتا کہ زرناب کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے۔ وہ کبھی بہانے سے اس کے کیبن میں آ جاتا اور کبھی کام کی فائل پر دستخط کے بہانے اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا۔ زرناب باہر سے خود کو بہت سنجیدہ ظاہر کرتی، مگر اکیلے میں وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زہیب کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ خطرناک ہے، لیکن دل کی ماننے کی ضد اسے مسلسل زہیب کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک شام جب دفتر کا عملہ جا چکا تھا اور صرف وہ دونوں اکیلے تھے، تو زہیب نے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی میز پر رکھا جس پر نکاح نامے کی شرائط اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ زرناب نے اس کاغذ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ سب اتنی جلدی اور اس طرح چپکے سے کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے اپنی امی کو بتانا چاہیے۔ زہیب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے اور سنجیدگی سے بولا، اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو وہ حالات کی وجہ سے ڈر جائے گی اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر
کھونا نہیں چاہتا جناب، بس مجھ پر ایک بار اعتبار کرو، میں تمہیں اپنی منکوہا بنا کر پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حق دوں گا۔ زرناب نے بے بسی اور محبت کے اس دوراہے پر کھڑے ہو کر آہستہ سے اپنے سر کو ہاں میں ہلا دیا، اور یوں اگلے چند دنوں میں ایک سادگی اور رازداری کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، جس کی خبر دفتر یا باہر کی دنیا کو بالکل نہیں تھی۔ نکاح کے بعد زرناب کی زندگی میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ گیا۔ اب وہ صرف ایک عام ملازمہ نہیں بلکہ زویب خانزادہ کی شریک حیات بن چکی تھی، لیکن اس خفیہ نکاح کی وجہ سے اس کا دل ایک الگ ہی خوف میں مبتلا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ رشتہ جتنا حسین ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ ایک رات زویب نے اس سے کہا کہ وہ آنے والے ہفتے کے آخر میں اسے اپنے فارم ہاؤس لے کر جائے گا، جہاں وہ دونوں کھل کر ایک ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ زرناب نے پہلے تو انکار کرنے کی کوشش کی، مگر زویب کی اصرار بھری نگاہوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے گھر والوں کو دفتر کے ایک ضروری آؤٹ ڈور ٹور کا بہانہ بنایا اور رات کے وقت زویب کے ساتھ اس کے ویران اور پرتعیش فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں شہر کی شور شرابے سے دورہ ان کی نئی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک باب شروع ہونے والا تھا۔ شہر کے شور شرابے سے میلوں دور وہ پرتعیش فارم ہاؤس چاروں طرف سے اونچے درختوں اور تاریکی کے حصار میں گھرا ہوا تھا۔ زویب کی سیاہ گاڑی جب بڑے گیٹ کے اندر داخل ہو کر پوش میں رکی تو زرناب کے دل کی دھڑکنیں غیر ارادی طور پر تیز ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں مدھم روشنیوں میں فارم ہاؤس کا پرسکون ماحول کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ زویب نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر دوسری طرف آ کر زرناب کے لیے خود دروازہ کھولا۔ اس کی چھوٹی سی توجہ پر زرناب کی پلکیں جھک گئی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہینڈ بیگ کی پٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زویب نے اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں بولا، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زرناب، اب تم میری بیوی ہو اور یہ جگہ صرف ہماری ہے۔ زرناب نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بامشکل اتنا کہا، مجھے بس ڈر اس بات کا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ زویب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی فارم ہاؤس کا گرم اور دلکش ماحول ان کا استقبال کر رہا تھا۔ بڑے ہال میں ہلکی پیلی لائٹ جل رہی تھی اور صوفے پر خوبصورت کشنز رکھے ہوئے تھے۔ زرناب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تعریف آمیز نظروں سے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے سر۔ زویب نے قریب آتے ہوئے ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا، اب مجھے سر مت کہو زرناب، ورنہ مجھے سزا دینی پڑے گی۔ زرناب شرما کر فوراً منہ دوسری طرف پھیر گئی اور بولی، آپ بینا ہمیشہ مذاق کرتے ہیں۔ زویب کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی اور وہ کچھ سنجیدہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے زرناب کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گہری سانس لے کر بولا، بیٹھو یہاں، مجھ سے کچھ بات کرو۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی ہر بات تمہارے سامنے رکھ دوں، تاکہ تم جان سکو کہ نتاشا کے ساتھ میری زندگی کتنی ویران تھی۔ زرناب نے صوفے کے کونے پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے پوچھا، نتاشا کے ساتھ آپ کا رشتہ شروع سے ایسا نہیں تھا کیا؟ زویب نے سر ہلاتے ہوئے تلخی سے کہا، نہیں، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترجیحات بدل گئی اور پارٹیوں، فیشن اور اپنی آزاد زندگی میں اتنی گم ہو گئی کہ اسے میرے گھر یا میری محبت کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہنے لگے، اور پھر تم میری زندگی میں ایک ایسی روشنی بن کر آئی جس نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ زرناب کے دل میں نتاشا کے لیے ایک پل کو نفرت اور زویب کے لیے محبت کا احساس اور گہرا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر زویب کے چہرے پر دیکھا، جہاں اداسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ زویب کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے بولی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زویب، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ زویب نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں اب سب ٹھیک ہے کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے زندگی کے تلخ و شیرین حقائق پر باتیں کرتے رہے۔ اس رات فارم ہاؤس کے اس تنہا ماحول میں ان کا رشتہ صرف کاغذی نکاح سے نکل کر روح کے رشتے میں تبدیل ہو رہا تھا، جہاں نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی پابند تھی۔ اگلے دن جب وہ دونوں واپس دفتر پہنچے تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔
باہر سے وہ اب بھی ایک باس اور ملازمہ تھے، لیکن ان کی نظروں کی زبان اب ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی۔ زہیب اپنے کیبن میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا کہ زرناب کو ضروری رپورٹس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے میز پر فائل رکھی اور جانے کے لیے مڑی تو زہیب نے اٹھ کر تیزی سے دروازے کے پاس جا کر راستہ روک لیا اور شرارتی لہجے میں بولا، اتنی جلدی کیا ہے مسز خانزادہ؟ ابھی تو کام ختم ہی نہیں ہوا۔ زرناب نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، کوئی آ جائے گا پلیز، ہٹیں یہاں سے، سب کیا سوچیں گے؟ زہیب نے اس کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے جھک کر کہا، سوچنے دو جو سوچتے، اب تو تم میری ہو، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لمحے باہر کسی کی آہٹ ہوئی اور زرناب نے گھبرا کر زہیب کو ہلکا سا دھکا دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ زہیب اپنی جگہ پر مسکراتا رہا۔ اسے اندازہ تھا دفتر کی چھوٹی سی دنیا میں یہ کھیل زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ کچھ دن اسی توازن کے ساتھ گزرے، لیکن جلدی زرناب کی زندگی میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی چکر آنا اور متلی کی کیفیت اس کے لیے معمول بنتی جا رہی تھی۔ اسے محض کام کی تھکن اور کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دوپہر جب وہ گھر پر کام کر رہی تھی تو اس کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور زہیب کو میسج کیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ دفتر نہیں آ سکتی۔ زہیب نے فوراً سے آرام کرنے کو کہا اور خود کام میں الجھ گیا۔ شام کو جب زرناب نے اکیلے قریبی لیڈی ڈاکٹر کا رخ کیا تو ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے جو الفاظ کہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ زرناب کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ خوشی، خوف اور بے پناہ پریشانی کی لہریں دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ بچہ زہیب کا ہے، لیکن زہیب پہلے شادی شدہ ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اگلے دن زرناب تمام تر خوف کو دل میں دبائے ہوئے دفتر پہنچی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ سیدھا زہیب کے کیبن میں داخل ہوئی جہاں زہیب اکیلا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ زہیب نے اسے دیکھتے اٹھ کر پوچھا، کیا بات ہے زرناب، تم اتنی پیلی کیوں لگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر آرام کیوں نہیں کیا؟ زرناب نے گہری سانس لی، اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں جکڑا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے زہیب۔ زہیب نے اس کی سنجیدہ حالت دیکھ کر اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور بڑی توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولو کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ زرناب کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، میں ماں بننے والی ہوں زہیب، ہمارے یہاں بچہ آنے والا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر امید بھری نظروں سے زہیب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے گلے لگا لے گا یا خوشی سے جھوم اٹھے گا، لیکن زہیب کا چہرہ یہ سن کر ایک دم سے بدل گیا۔ اس کی پیشانی پر سخت بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سا خوف اور ناپسندیدگی تیر گئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سرد لہجے میں کہا، کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ ابھی اس بچے کو دنیا میں لانے کی کیا جلدی ہے؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس حمل سے تمہاری صحت اور تمہارا فکر خراب ہو جائے گا؟ زرناب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس نے اس سے محبت کے اتنے دعوے کیے تھے اس کے ماں بننے کی خبر پر اس طرح کا گھٹیا اور خود غرض رد عمل دے گا۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے اور اس کے جگہ آنکھوں میں غصے اور نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ کو میرے فگر اور اپنی عزت کی پڑی ہے اور اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو میرے اندر پل رہی ہے؟ کیا آپ اسے صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں؟ زہیب نے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کیے بغیر جلدی سے کہا، میں تمہاری ہی بھلائی کی بات کر رہا ہوں زرناب، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ زرناب کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے غصے میں آتے ہوئے اپنا ہاتھ پوری طاقت سے اٹھایا اور زہیب کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ زہیب کا چہرہ ایک طرف گھوم گیا اور دفتر کے اس بڑے کیبن میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ دفتر کے اس خاموش کیبن میں زرناب کے ہاتھ کا رسید کردہ تھپڑ کسی دھماکے کی طرح گونجا تھا۔ زہیب کا چہرہ ایک طرف جھک گیا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا نشان اس کے غرور پر لگا تھا۔ وہ سکتے میں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی ایک نظر پر ڈر سے
کام جاتی تھی آج اس کے مردانہ غرور کو اس طرح للکارے کہ زہیب نے دھیرے سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک ایسی حیرت تھی جو اب پچھتاوے میں بدل رہی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا زرناب؟ اس نے دبی ہوئی مگر لرزتی آواز میں پوچھا، جیسے وہ اب بھی یقین نہ کر پا رہا ہو۔ زرناب، جس کے سینے سے اٹھنے والی سسکیاں اب شدید ہچکیوں میں بدل چکی تھی، پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، نفرت اور کرب کی کیسی لہر تھی جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے وہ کیا جو آپ کی اس خود غرضی کا جواب تھا زہیب خان زادہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دولت اور آپ کے اثر و رسوخ ہر چیز خرید سکتا ہے؟ میری ممتا میرے بچے کی زندگی نہیں۔ میں اپنی کوہ کے اس ٹکڑے کو اس شخص کے حوالے نہیں کروں گی جو اسے بوجھ سمجھتا ہو۔ زہیب اس کی طرف بڑھا جیسے اسے روکنا چاہتا ہو، جیسے اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، لیکن زرناب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ مت آئیے میرے قریب، وہ چیخی، اور اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی دیوار کو گرا سکتا تھا۔ آج آپ نے میرے دل میں موجود زہیب خان زادہ کو کسی تھپڑ کے ساتھ دفن کر دیا ہے۔ یہ رشتہ، یہ نکاح، یہ سب ایک ڈھونگ تھا، اور اب میں اس ڈھونگ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ وہ تیزی سے مڑی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ زہیب وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں اپنے خالی ہاتھوں پر جمی تھیں۔ وہ اسے روک سکتا تھا، اسے منانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی سرحد پار کر چکا ہے جہاں سے واپسی کے راستے اب بند ہو چکے تھے۔ زرناب کی اس خودداری نے، جو اس نے اب تک چھپا رکھی تھی، زہیب کے انا کے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اب وہ اکیلا تھا اپنے کیے پر پچھتانے کے لیے، اور زرناب اب ایک انجانی منزل کی طرف نکل پڑی تھی جہاں صرف اس کا بچہ اور اس کا اپنا وجود تھا۔ زرناب کی بے رحمانہ رخصتی کے بعد زہیب خان زادہ کا عالیشان گھر اسے قبرستان جیسا ویران لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریکی میں گھورتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زرناب کا چھوڑا ہوا وہ چھوٹا سا تحفہ تھا جو اس نے دفتر کے ڈیسک پر بھول کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ زہیب کی آنکھیں جو ہمیشہ ایک الفا میل کی طرح پرعزم اور سخت رہتی تھی، اب بوجھل بے نور ہو چکی تھی۔ اس کے انا تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے، اب تو اس کے اندر کی وہ خاموش تڑپ اسے مار رہی تھی جو صرف زرناب کی موجودگی سے سکون پاتی تھی۔ تم کہاں ہو زرناب؟ وہ تنہائی میں خود سے سرگوشی کرتا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا کرب ہوتا کہ دیواریں بھی گواہی دیتی۔ اسے اب اپنی پہلی بیوی نتاشا کے طنزیہ جملے یا گھر کی آسائشیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد نتاشا نے جب طلاق کا مطالبہ کیا تو زہیب نے بغیر کسی تکرار کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسے اب دنیا کی کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اس کا ہر لمحہ صرف زرناب کی تلاش میں گزر رہا تھا۔ ایک دن اس نے حمزہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ حمزہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ زہیب کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے۔ زہیب، تم خود کو ختم کر رہی ہو، حمزہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ زہیب نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم نہیں سمجھو گے حمزہ، میں صرف ایک انسان کو نہیں کھو چکا، میں نے اپنی روح کھو دی ہے۔ میں نے ایک معصوم جان کو بوجھ سمجھا، میں کتنا ظالم تھا۔ اب میرا دل ہر لمحہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، ہر سیکنڈ میں مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے میرا سانس اس کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسری طرف زرناب ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نوکی چھوڑنے کے بعد اس نے گھر بدل لیا تھا تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ حمل کے ابتدائی مہینے اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ اسے اکثر متلی ہوتی، کمر میں شدید درد ہوتا، لیکن سب سے بڑی اذیت زہیب کی یاد تھی۔ وہ رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ چیخ کر اسے پکارے، مگر اس کی انا اور عزت نفس اسے روک دیتی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے بچے کو کسی ایسے شخص کا محتاج نہیں ہونے دے گی جسے اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک شام جب وہ تھکی ہاری کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اسے باہر دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا۔ سامنے زہیب کی وہی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ زرناب کے سامنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا زہیب اب وہ پروقار اور خود اعتماد کاروباری شخص نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، اور آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو زرناب کے دل کے کسی گوشے میں دبے ہوئے نرم احساسات کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زہیب نے لرزتی ہوئی آواز میں سے پکارا، زرناب،
کیا تم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اندر نہیں آنے دو گی؟ کیا اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میرا وجود بھی تمہیں گوارا نہیں رہا؟ زرناب نے دروازے کا ہینڈل سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سفید پڑ گئے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کے اندر ایک شدید جذباتی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف وہ غصہ تھا جو زہیب کے خود غرض جملوں نے اس کے دل میں بویا تھا، اور دوسری طرف وہ محبت تھی جو آج بھی زہیب کی ایک نظر پر پگھلنے کو تیار تھی۔ وہ اپنی آواز کو مستحکم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ کے یہاں آنے کا کیا جواز ہے زہیب؟ آپ نے تو اپنی انا اور اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر لی تھی، پھر آج کیوں یہاں آئے ہیں؟ زہیب نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ وہ اپنی انا کا حصار توڑ کر دروازے کے بعد جھک گیا اور کرب سے بولا، میں نے بہت بڑی غلطی کی زرناب۔ میں نے انا کی اندھی کھائی میں گر کر تم سے اور اپنے بچے سے وہ سب کچھ چھین لیا جس کے ہم حقدار تھے۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا، جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے تمہارا وہ تھپڑ یاد آتا ہے جو میرے غرور کا نہیں بلکہ میری جہالت کا جواب تھا۔ میں یہاں مانگنے نہیں آیا، میں یہاں صرف اپنی روح کا سکون تلاش کرنے آیا ہوں۔ زرناب کے دل پر زہیب کے الفاظ کسی ضرب کی طرح لگے۔ اس نے اپنی نظر اٹھا کر زہیب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سچی ندامت نظر آئی جو صرف ایک پچھتانے والا دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زرناب نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ زہیب جب اندر داخل ہوا تو وہ زرناب کے گرد و پیش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ کتنی سادگی سے اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر اس کی ماں کی اجازت سے اسے گھر لے آیا تھا۔ اسی رات ایک قیامت خیز موڑ آیا۔ زرناب کی طبیعت اچانک اس قدر بگڑی کہ وہ درد کی شدت سے نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑی۔ زہیب کا تو جیسے ہی دل ہی بند ہو گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ اسے سینے سے لگائے بار بار پکار رہا تھا، زرناب میری طرف دیکھو، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مجھے سزا مت دو۔ مگر ہسپتال پہنچ کر جو خبر ملی اس نے زہیب کی دنیا ہی ویران کر دی۔ ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود زرناب کا حمل ضائع ہو چکا تھا۔ وہ بچہ جو ان کے رشتے کی آخری امید تھا اب نہیں رہا تھا۔ زرناب جب ہوش میں آئی اور اسے اس المناک حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے زہیب کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، بس خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ زہیب ہسپتال کے کمرے کے باہر فرش پر بیٹھ کر زاروں کی تار ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سزا اسے اپنی اس انا خود غرضی کی ملی ہے جو اس نے حمل کی خبر سنتے وقت دکھائی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اس بچے کا قاتل ہے اور یہ دکھ اس کے سینے میں اب عمر بھر کے لیے کانٹے کی طرح چبھنے والا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد زرناب اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھی خلاؤں میں گھرتی رہتی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ زہیب اب ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ دن رات اس کے گرد گھومتا، اس کے لیے کھانا بناتا اور ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ پہلے جیسا مغرور زہیب خانزادہ نہیں تھا جو اپنی انا کے حصار میں قید رہتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا محافظ تھا جو اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے زرناب کے قدموں میں جھکنے کو بھی تیار تھا۔ ایک شام زرناب اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں کی طرح روئی۔ اس کی ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا، بیٹی زندگی بہت لمبی ہے اور دکھوں کا مقابلہ کرنا ہی جینا ہے۔ زہیب جو کر رہا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ وہ شرمندہ ہے۔ اسے ایک موقع دے کر دیکھو، شاید تم دونوں کے دلوں کا زخم بھر جائے۔ زرناب نے ماں کے کندھے پر سر رکھا اور کچھ نہ بولی، مگر اس کے اندر کی جنگ کسی حد تک نرم پڑ رہی تھی۔ اسی رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ زرناب کو بخار ہو گیا، وہ بستر پر لیٹی کپ کپ آ رہی تھی۔ زہیب اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی ٹھنڈی پٹیاں کرتا اور کبھی اسے دوا پلاتا۔ صبح جب زرناب کی آنکھ کھلی تو اس نے زہیب کو کرسی پر بیٹھے گہری نیند سوئے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے نشان تھے اور داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ زرناب نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا۔ زہیب کے بال چھوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گھبرا کر زرناب کا ماتھا چھوا۔ زرناب، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں پانی چاہیے یا کچھ اور؟ زہیب کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور فکر تھی جس نے زرناب کے دل کا سخت حصہ پگھلا دیا۔
زرناب نے مسکرا کر سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں زہیب، آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود بیمار پڑ جائیں گے۔ زہیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر بولا، جب تک تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی تب تک میری زندگی کو کوئی سکون نہیں ہے۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ یہ لمحہ ان کے رشتے کا ایک اہم موڑ تھا۔ زیناب نے زہیب کے چہرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ویسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا، مگر مجھے اب آپ سے وہ نفرت نہیں ہے جو اس دن تھی۔ زہیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور وہ جذبات جنہیں وہ مہینوں سے دبائے بیٹھا تھا آنکھوں کے راستے بہہ نکلے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان کوئی انا نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ بارش کی رم جھم اب تھم چکی تھی اور بادلوں کی اور سے نکلتی چاند کی چاندنی زرناب کے چہرے کو ایک خاص نور دے رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زرناب کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی دنیا کو دیکھ رہی تھی کہ زہیب نے پیچھے سے آ کر نرمی سے اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ پرانا ناپرست زہیب نہیں رہا تھا، اس کا ہر عمل محبت اور عاجزی کی گواہی دے رہا تھا۔ زہیب نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی، کیا اب بھی کوئی شکوہ باقی ہے زرناب؟ زرناب نے مڑ کر زہیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب اسے وہ غرور نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ نظر آتی تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، شکوے تو وقت کے ساتھ دھل گئے زہیب، اب تو صرف یہ احساس باقی ہے کہ زندگی نے ہمیں کتنی بڑی آزمائش سے گزارا ہے۔ زہیب نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولا، میں نے تمہیں کھونے کے ڈر سے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو میں پہلے کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب میں جانتا ہوں کہ محبت کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود کو مکمل کرنا ہے۔ ان کے درمیان یہ گفتگو کسی وعدے کی طرح تھی۔ زہیب نے زرناب کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا زرناب، اب کوئی راز نہیں رہے گا۔ میں آج ہی اپنے تمام رشتہ داروں کو بتاؤں گا کہ تم میری زندگی ہو، میری شریک حیات اور میرا گھر تمہارا ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زرناب نے ہلکا سا سر ہلایا اور شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ وہ اب ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی انا کو نہیں بلکہ اپنی محبت کو جیتا تھا۔ اگلے چند دن خوشیوں کی نوید لے کر آئے۔ زہیب نے نہ صرف اپنی فیملی کو اپنے خفیہ نکاح کے بارے میں بتایا بلکہ انہیں زرناب کی شرافت اور اس کی قربانیوں کا بھی اعتراف کروایا۔ نتاشا کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا تھا اور اب زہیب کے لیے اس کے گھر کی چار دیواری میں صرف زرناب کا وجود اہم تھا۔ جب وہ باقاعدہ رخصت ہو کر اپنی ماں کے ساتھ زہیب کے عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ گھر کے وسیع اور اس لاؤنج میں جہاں کبھی تلخیاں ہوا کرتی تھی اب ہنسی اور سکون کا بسیرا تھا۔ ایک شام جب زہیب دفتر سے واپس آیا اس نے زرناب کو گارڈن میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ زرناب نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، زہیب، کیا آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ زہیب نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، تو میری وہ غلطی ہو زرناب جس نے مجھے صحیح راستے پر لایا۔ تو میری زندگی کا وہ حصہ جو میں شاید اپنی پوری دولت سے بھی نہ خرید سکتا تھا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا لیکن ہم نے خود کو پا لیا ہے۔ یہ ان کی نئی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا۔ زہیب نے اپنی شخصیت کی تمام تر سختیاں زرناب کی محبت کے آگے پگھلا دی تھی۔ زرناب اب صرف ایک ملازمہ یا خفیہ بیوی نہیں تھی، اس گھر کی ملکہ تھی جسے زہیب نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ ان کے تعلق میں اب کوئی کشمکش نہیں تھی بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا جو وقت کے ہر طوفان کو جھیل سکتا تھا۔ آخر میں زندگی نے انہیں ایک اور خوشخبری دی جب زرناب دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ اس بار زہیب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے ذرا آپ کے ہاتھ تھام کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ ہمارے پچھلے دکھوں کا مداوع ہے زرناب، اب ہم اپنی زندگی کو اپنے بچے کے ساتھ ایک نئی رنگینی دیں گے۔ زرناب مسکرائی اور بولی، محبت کا سفر تو اب شروع ہوا ہے زہیب، جس میں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی فاصلہ۔ دونوں کی زندگی اب ایک ایسے خوبصورت موڑ پر تھی جہاں صرف محبت، احترام اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان کے گھر میں اب سکون اور خوشی کے پھول کھل رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں زندگی کے ہر لمحے کو اپنی مکمل محبت کے ساتھ گزارنے کا عہد کر رہے تھے۔ اسی رات کا وقت تھا اور کمرے میں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
زہیب بیڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا جب زرناب بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ زہیب کی نظریں آئینے کے عکس میں زرناب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور زرناب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ زرناب کی کندھوں پر رکھے اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری آنکھوں میں آج بھی وہی معصومیت ہے زرناب جو مجھے پہلی بار تمہارے دفتر میں نظر آئی تھی۔ زہیب نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ زرناب کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس نے آنکھیں موند لی اور دھیمی آواز میں بولی، لیکن تب آپ کو یہ معصومیت ایک کمزوری لگتی تھی زہیب۔ زہیب نے اس کے بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور اس کی گردن کے پاس جھک کر پیار سے بولا، تب میں اندھا تھا زرناب۔ میں نے دنیا کی چکا چوند میں اس ہیرے کو پہچاننے میں دیر کر دی جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب میں تمہیں کبھی بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زہیب نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا۔ زرناب کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئے تھے۔ زہیب نے بڑی نزاکت سے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس ثبت کیا اور پھر آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، تمہاری ہر ایک سانس پر میرا حق ہے اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف میرا ہے۔ کیا تم مجھے اپنی تمام تر محبت دینے کا وعدہ کرتی ہو؟ زرناب نے زہیب کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، میری تو ہر سانس ہی آپ سے وابستہ ہو چکی ہے زہیب، اب تو میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں۔ زہیب نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ کمرے کا ماحول اب محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زہیب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زرناب کو اپنے قریب کیا اور اسے سرگوشی میں کہا، ہم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، بہت فاصلے دیکھے ہیں، اب کوئی تیسرا شخص ہمارے درمیان نہیں ہو سکتا، اب صرف ہم ہیں اور ہماری یہ دنیا ہے۔ زرناب نے اپنا سر زہیب کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنا جو صرف اسی کا نام لے رہی تھی۔ زہیب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب تم میرے پاس ہو۔ تم نے میری انا کو نہیں توڑا بلکہ اسے ایک نیا راستہ دیا ہے، سچی محبت کا راستہ۔ زرناب نے اپنی نظریں اٹھائی اور زہیب کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی انا نے ہی تو مجھے آپ سے قریب کیا زہیب، اگر آپ مغرور نہ ہوتے تو شاید میں آپ کو اتنی شدت سے محسوس نہ کر پاتے۔ زہیب نے ہنستے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اب میں صرف تمہارا دیوانہ ہوں زرناب، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب کوئی دکھ نہیں، کوئی تلخی نہیں، صرف تم اور میں۔ اس رات کمرے کی خاموشی میں ان کی محبت کے نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے عہد گونج رہے تھے۔ زرناب اور زہیب ایک دوسرے کے وجود میں گم زندگی کے ہر لمحے کو اپنی مکمل محبت اور احترام کے ساتھ گزارنے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ قربت اب صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ دو روحوں کا ایک ایسا ملاپ تھا جو وقت کے ہر طوفان کو جھیلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ سچی محبت انا کی قید سے آزاد ہو کر ہی مکمل ہوتی ہے۔